کئی حصوں میں سارے غیر مسلم حضرات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت کی بنیاد پر کسی سبزی والے کو کسی ریڑھی والے کو پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، تو وہ دہشت گردوں کا کیا مقصد تھا؟ دھرم پوچھ کے گولی مارنے کا۔ اللہ اکبر۔ ابھی 2-3 دن پہلے کشمیر کے پہلگام میں جو لوگ پورے ملک سے وہاں گھومنے جاتے ہیں تو ان کو ان نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی گئی، کئی لوگوں کو اسی موقع کے اوپر مار دیا گیا۔ جن لوگوں نے نہتے لوگوں کے اوپر گولی چلائی، اس کا مطلب وہ اسلام کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ شیطان کو ماننے والے ہیں، کیونکہ اسلام نے تو پہلے کہہ دیا کہ نہتوں پر، عورتوں پر، مسافروں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، دوسرے کی عبادت گاہوں پر، یہاں تک فرمایا ان کی کھیتیوں پر، فرمایا ان کے باغات پر، ان کی پھلدار چیزوں پر قطعاً حملہ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ تو جس مذہب نے دریا کے کنارے وضو کرتے ہوئے کہہ دیا ہو، جن کے نبی نے کہ پانی اتنا استعمال کرنا جتنا چاہیے ہو، باقی پانی نہیں خراب کرنا، دوسرے پانی کو گندلا نہ کرنا، تو پھر یہ کون ہوتے کہ اس مذہب کا نام لے کر کسی کا خون بہا دے؟ جس دین نے پانی کو ضائع کرنے سے منع کر دیا، اس دین میں ناجائز خون بہانے کو کسی طرح جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ معنی ہی بدل دیے، مطلب ہی بدل دیا اسلام کا۔ کیوں؟ کیونکہ جو بدماشی کر رہے ہیں، جو آتنکواد پھیلا رہے ہیں، جو گنڈا گردی کر رہے ہیں، وہ تو چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم بدماش ہیں، ہم نے اسلام کا پرچم پکڑ لیا، اور جو اسلام کے وارث ہیں، جو امن کے پیغمبر ہیں، جن کے ذمے یہ دین دیا گیا، وہ خاموشی کے ساتھ تماشے بنا ہوئے اس گنڈا گردی کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ کہتے کیوں نہیں کہ یہ جو سامنے اسلام کا نام لے کے دوسروں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں؟ اسلام نے کہا جہاد کرو، لیکن کب کہا؟ جب بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ اسلام نے کہا کہ ہاں ظالم کے خلاف لڑنا، کن کے خلاف؟ جو غریبوں کا قتل کرتے تھے، جو مظلوموں کے پیروں میں بیڑیاں پہناتے تھے، جو لوگوں کی بچیوں کو گھروں سے اٹھا کر لے جاتے تھے، جو لوگوں کو بندھوا مزدور بنا کر رکھتے تھے۔ کب کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن میں نہیں بات کی جہاد کی؟ لیکن اسلام کا جہاد اس سرجیکل سٹرائک کی طرح ہے جو صرف ظلم کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو آتنکواد کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو زیادتیوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے، جو بیٹیوں کی عزت لوٹنے والوں کے خلاف لڑنے کی بات کرتا ہے۔ اسلام کے جہاد نے کبھی غریبوں کو مارنے کی، مظلوموں کو مارنے کی بات نہیں کی۔ اس فرق کو سمجھنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا، اسے دنیا کو یہ بات بتانی ہوگی کہ اس دین نے، جس دین کو آپ یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں ٹیررسٹ جو ہیں، آج پورے ملک کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، خاص کر مسلمانوں کی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو حادثہ ہوا، ٹھیک ہے، اس سے 140 کروڑ بھارت کے لوگوں کے دلوں کو تکلیف پہنچی، لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ایک امام ہونے کے ناطے کہ مسلمانوں کو ڈبل تکلیف پہنچی۔ وہ اس لیے، ایک تو بھارتی ہونے کے ناطے کہ چلو ہمارے ہی ملک میں ہمارے بھائی بہنوں کے ساتھ، ہماری ہم وطنوں کے ساتھ ظلم ہوا، دوسرا مسلمان ہونے کے ناطے کہ جنہوں نے ظلم کیا، ایک تو ایسا ناپاک ظلم کیا، اوپر سے بدنامی کا داغ جو ہے وہ بھی ملت اسلامیہ کے اوپر لگایا، اوپر سے لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی۔ دہشت گردوں کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ دہشت گرد کا مقصد کیا ہے؟ آج بہت سارے لوگ ملک کے کئی حصوں میں، سارے غیر مسلم حضرات میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت کی بنیاد پر کسی سبزی والے کو کسی ریڑھی والے کو پوچھتے ہیں تمہارا نام کیا ہے، تو وہ دہشت گردوں کا کیا مقصد تھا؟ دھرم پوچھ کے گولی مارنے کا۔ ان کا مقصد ہی یہی تھا کہ پورے ملک میں مسلمانوں کو غیر مسلموں کو آپس میں بانٹیں تاکہ ان میں نفرت بڑھے۔ آج جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس نفرت میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے ان دہشت گردوں نے یہ کام کیا ہے۔ اس بات کو بھی آپ ذہن نشین رکھیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر آپ مصیبت کی گھڑی میں اکٹھے نہیں ہیں، اگر دکھ کی گھڑی میں بھی آپ کو ایک دوسرے کی نفرت نظر آ رہی ہے،
اگر پریشانی کی گھڑی میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ فلاں مذہب والا ایسا ہے، فلاں مذہب والا ایسا ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ ایک اچھے شہری نہیں ہیں. آپ پریشانی کے دنوں میں، دکھ کے دنوں میں، سنکٹ کے دنوں میں بھی ایک دوسرے کی اگر نفرت کے پلان اپنے دل کے اندر رکھتے ہیں تو آپ کے دل میں ملک کا وہ درد نہیں ہے، وہ ہمدردی نہیں ہے جو دشمن کے سامنے اس بات کا اظہار کر سکے کہ پریشانی میں، دکھ میں ہم سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں. اظہار ہمدردی بھی کیجئے، دشمن کے خلاف اپنا اظہار بھی کیجئے، مذمت کا، نفرت کا، لیکن آپس میں پیار محبت کو قائم رکھیے، کیونکہ دشمن کا مقصد تو آپ کی محبت کو توڑنا ہے، آپ کے اتفاق کو توڑنا ہے، آپ کو ایک جٹ رہنے سے انکار کرنے کو سازش تیار کرنا ہے. اس لیے یہ جو ہم مذمت کرتے ہیں یا آپ مذمت کر رہے ہیں، یہ کسی دکھاوے کے لیے نہیں ہے، یہ ان جذبات کے تحت ہیں جو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے ہیں. پاکستان کے مولویوں سے بھی کہتا ہوں کہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، کیا ایسے آدمی پر گولی چلانا جائز ہے جس کے ہاتھ میں بندوق نہ پکڑی ہو؟ کیا کسی ایسے بندے کا قتل کرنا جائز ہے جو تمہارے خلاف لڑنے نہ آیا ہو؟ کیا کسی بوڑھے ماں باپ کے بیٹے کو ان کے سامنے مار دینا جائز ہے جس نے تمہیں نقصان نہ پہنچایا ہو؟ اگر یہ کہتے ہو کہ یہ ظلم ہے، یہ ناجائز ہے، تو پھر اپنے ہی حکومت میں اپنے ہی لوگوں کو یہ بات بتاؤ کہ پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب اس لیے بنا ہے کہ ہم نے پوری دنیا کے سامنے محبت کا اظہار کیا، دنیا کے سامنے مذاہب سے اٹھ کے بات کی ہے. تو آج آپ کو بھی اس بات کی مذمت کرنی ہوگی کہ اگر کسی نے اسلام کا نام لے کے کسی کو قتل کیا ہے تو آپ کو اپنی زبان سے کہنا ہوگا کہ اسلام ان قاتلوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں، یہ کسی کا خوف نہیں ہے، نہ کسی حکومت کی چمچا گیری ہے، نہ ہم کو کسی سے کوئی ریوارڈ چاہیے. جب انگریز کے خلاف ہم لڑے، جب ہندو پانی اور مسلمان پانی کے مٹکے ہمارے دادا نے توڑے، جب انگریز کے خلاف اس کے دانت کھٹے کیے، اس وقت بھی مقصد کسی کو خوش کرنا نہیں تھا، مقصد یہی تھا کہ ہم اپنی زمین کے لیے، اپنے رب کی رضا کے لیے لڑ رہے ہیں. اس بات کو آپ ذہن نشین رکھیں. بار بار کہتا ہوں مسلمانوں سے بھی خاص کر کہ جس طرح ملک کی آزادی میں آپ سب سے آگے تھے، آج دہشت گردوں کے خلاف بھی آپ کو سب سے آنا ہوگا، کیونکہ آپ کے مذہب نے آپ پہ یہ ذمہ کریں گے اور آپ کبھی ظالموں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ سیاسی روٹیاں سیکنے لگے گے. میں نے کل ایک بیان سنا، پنجاب کے ایک شہر میں ایک بہت چھوٹا سا کوئی سیاستدان بول رہا تھا کہ مسلمانوں سے یہ کام کروا لو، مسلمانوں کو یہاں سے نکال دو. کان کھول کے اطمینان سے یہ بات سن لو، اس روئے زمین پر ہم پیدا ہوئے ہیں، ہمارے اکابرین نے ملک کی آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہماری ہڈیاں اس ملک میں کھاد بنتی ہیں. دنیا کی کوئی طاقت نہ اس ملک کو ہلا سکتی ہے، نہ اس ملک میں مسلمانوں کو اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہے. اور یہ جو ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، دہشت گرد کان کھول کے سن لیں، چاہے وہ پاکستان کی طرف سے آئے ہوں، چاہے وہ دنیا کی کسی اور بڑی طاقت کے ماننے والے ہوں، ان کو کان کھول کے کہتا ہوں سن لو. اگر دہشت گردی کرنی ہے، اپنی اوقات، اپنا نام لے کر کرو. اگر اسلام کا نام لے کے کرنے کی کوشش کرو گے، اگر مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرو گے تو حکومت اور تمام لوگ تو پیچھے ہوں گے، مسلمان پہلے تمہیں ختم کرنے کے لیے اگلی صف میں رہیں گے انشاءاللہ. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.